اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مذہب سلف آیات متشابہات کے بارے میں کیا ہے؟ یہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے اس کے 6 وظائف بیان کیے تھے اور ہم ترتیب سے 6 وظائف پڑھ چکے ہیں، اور آخری جو وظیفہ تھا وہ تسلیم کا تھا، تو وہ بھی ہم دیکھ چکے کہ بھئی یہ انسان اعتقاد رکھے کہ یہ سارے معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کبار صحابہ یا اولیاء سے مخفی نہیں ہیں، لیکن بہرحال عوام کا یہ درجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا عارفین جو ہے، اللہ کو پہچاننے والے، وہ اللہ کی معرفت کا احاطہ کر لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب امام صاحب نے دیا تھا ہیہات، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور فرمایا تھا کہ ہم المقصد الاسنا میں برہان قطعی کے ذریعے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احاطہ یا اس کی کنہ کو جاننا ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے لیے۔ لا يعرف اللہ الا اللہ، یہ جملہ ہے، لا يعرف اللہ کنہ معرفتہ الا اللہ، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال آ رہی ہے، وہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے وہ بہت اہم ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ باب یہ ہے کہ مذہب سلف ہی حق ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی یہی بتائیں گے کہ حق مذہب سلف میں ہے۔ تو اس سے آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ سب لوگ بھی، چاہے وہ اشاعرہ ہوں یا شرعی ہیں، وہ سب یہی دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم مذہب سلف سے انتساب رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنا نام سلفیہ نہیں رکھتے تھے۔ مطلب کسی اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم جیسے اشعری طریقے پر ہیں، ہم ماتریدی طریقے پر ہیں، لیکن سب کا دعویٰ یہی تھا کہ جس طریقے پر ہم ہیں وہ مذہب سلف ہے۔ لیکن بہرحال فی زمانہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے آ کر جیسے اپنا نام رکھ کر باقیوں کو اس سے خارج کر دیا۔ یعنی مذہب سلف پہ کون ہے؟ جو اپنی نسبت نام کے اعتبار سے سلفی رکھتا ہے، وہ مذہب سلف پہ، باقی غیر مذہب سلف پر نہیں۔ تو یہ ایک نئی بدعت تھی جو ان لوگوں کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ تو فرمایا کہ کیا فرمایا؟ اب وہ مثال آنے لگی تھی نا، یہاں سے پڑھنا تھا ہم نے، کچھ یاد ہے؟ لیکن ينبغي ان يعلم ان الحضرة الالهية محيطة بكل ما في الوجود اذ ليس في الوجود الا الله وافعاله۔ کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت الہیہ سے کیا مراد ہے؟ جس کو ہم حضور الہی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی پریزنس میں ہونا، اللہ کی حضرت میں ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی پریزنس ہے نا، اس نے وجود میں ہر شے کا احاطہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود میں اللہ اور اس کے افعال کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی کائنات کس شے سے عبارت ہے؟ یعنی وجود کس کو حاصل ہے؟ یا اللہ کو یا اس کے افعال کو۔ لیس فی الوجود الا اللہ وافعالہ، اس کے سوا تو کوئی بھی موجود نہیں۔ ہم اللہ کے افعال کے نتیجے میں موجود ہوئے ہیں، وگرنہ اصلاً کائنات میں وجود اللہ اس کے افعال کا ہے۔ تو فرماتے ہیں فالکل من الحضرۃ الالہیہ، سب کا سب حضرت الہیہ ہی سے، حضور الہی سے ہی نصیب ہوا ہے۔ اب اس کی مثال ہے، کما ان جمیع ارباب الولایات فی المعسکر حتی الحراس ہم من المعسکر فہم، یہی آپ کیا ہم من المعسکر حراسی، میرے ہاں یہ غیری ہے، وغیرہم فہم من جملۃ الحضرۃ السلطانیہ۔ کہتے ہیں معسکر میں، معسکر کہاں ہے؟ جہاں بادشاہ کی فوج نے پڑاؤ اختیار کیا، وہاں چاہے حراس ہوں یا غیر حراس ہوں، پہرے دار ہوں، فوجی ہوں، جو بھی ہوں، وہ سب حضرت سلطانیہ ہی سے حاصل کرتے ہیں جو حاصل کرتے ہیں۔ صرف مثال کے طور پہ، یعنی ان سب کو جو کچھ ملا ہے وہ بادشاہ سے ملا ہے۔ وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُ الْحَضْرَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ إِلَّا بِالتَّمْثِيلِ إِلَى الْحَضْرَةِ السُّلْطَانِيَّةِ۔ کہتے ہیں آپ حضرہ الہیہ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کی تمثیل دنیا میں حضرہ سلطانیہ سے نہ کریں، جو بادشاہ کا حضور ہے، بادشاہ کی مملکت ہے، بادشاہ کی سلطنت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ دَاخِلٌ فِي الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَلَكِنْ كَمَا أَنَّ السُّلْطَانَ لَهُ مَمْلَكَتُهُ، کیا ہے؟ مملکتی، دیکھیں یہ مطلب کیا ہے؟ وَكَمَا أَنَّ لِلسُّلْطَانِ فی مملکتی، وَكَمَا أَنَّ السُّلْطَانَ لَهُ فِي مَمْلَكَتِهِ قَصْرٌ خاص وَفِي فَنَاءِ قَصْرِهِ مَيْدَانٌ وَاسِعٌ۔ کہہ رہے ہیں پہلے تو تم یہ جانو کہ جو کچھ بھی وجود میں ہے وہ حضرہ الہیہ ہی سے ہے،
لیکن جیسا سلطان کا، بادشاہ کا، اس کی مملکت اور دولت میں خاص محل بھی ہوتا ہے، یعنی اگرچہ ساری مملکت بادشاہ کی ہے لیکن بادشاہ ساری مملکت میں نہیں ہے بلکہ کہاں ہے؟ ایک خاص محل میں ہے۔ اور پھر اس کے محل کے سامنے صحن میں ایک میدان واسع بھی ہوتا ہے، مطلب نہیں، ایک اس کا محل ہے، اس کے سامنے فنائے محل ہے، فنا کا مطلب ہے صحن ہے، اور وہ صحن ایک میدان واسع ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ الْمَيْدَانِ عَتَبَةٌ يَجْتَمِعُ عَلَيْهَا جَمِيعُ الرَّعَايَا۔ اچھا، اس میدان کی بھی ایک چوکھٹ ہے، یعنی اس میدان میں داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ عتبہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں تمام رعایا جمع ہوتی ہے۔ رعایا میدان میں نہیں داخل ہو سکتی ہوں، وہ محل کے سامنے ایک میدان ہے، میدان کے بعد ایک جگہ ہے جو چوکھٹ، میدان کے دروازے کی چوکھٹ کے باہر، وہاں عام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اچھا، وَلَا يُمَكَّنُونَ مِن مُجَاوَزَةِ الْعَتَبَةِ، انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ بھئی وہ یہاں سے آگے گزر سکیں، وَلَا إِلَى طَرَفِ الْمَيْدَانِ، یا نہ میدان کے کناروں میں وہ پہنچ سکتے ہیں۔ ثم يؤذن لخواص المملكة في مجاوزة العتبة ودخول المیدان، ہاں پھر خاص لوگوں کو جو مملکت کے خواص ہیں انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ چوکھٹ سے آگے آ جائیں اور میدان میں داخل ہو جائیں۔ والجلوس فيه على تفاوت في القرب والبعد بحسب مناصبهم، اور انہیں ان میں بیٹھنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، کہاں بیٹھیں گے، کوئی قریب ہے کوئی بعید ہے، اپنے اپنے منصبوں کے اعتبار سے، ایسے ہی۔ اچھا، وربما لم يطرق الى القصر الخاص الا الوزير وحده، اور ہو سکتا ہے کہ خاص قصر میں تو سوائے وزیر کے کوئی داخل ہی نہ ہو سکے۔ ثم ان الملك يطلع الوزير من اسرار ملكه على ما يريد ويستأثر عنه بامور لا يطلعه عليها، پھر بادشاہ یہ کرتا ہے کہ وزیر کو کچھ تو اسرار مملکت بتا دیتا ہے اور کچھ اس سے چھپا کے اپنے پاس رکھتا ہے، سب خبر نہیں دیتا۔ اچھا، فَكَذَلِكَ فَافْهَمْ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ تَفَاوُتَ الْخَلْقِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنَ الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ، کہہ رہے ہیں اسی مثال کے ذریعے تم مخلوقات کا جو قرب و بعد ہے اس میں تفاوت جو ہے اس کو سمجھ لو حضرہ الہیہ سے۔ فَالْعَتَبَةُ الَّتِي هِيَ آخِرُ الْمَيْدَانِ مَوْقِفُ جَمِيعِ الْعَوَامِ، کہہ رہے ہیں جو عتبہ ہے نا، جو میدان کے بھی باہر ہے، وہ تمام عوام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وَمَرَدُّهُمْ لَا سَبِيلَ، وَمَرَدُّهُمْ، اور انہی کے لوٹنے کی جگہ ہے، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى مُجَاوَزَتِهَا، اس سے آگے گزر کے کہیں نہیں جا سکتے۔ دیکھیں جو امام صاحب نے اس پوری کتاب میں عوام کا جو درجہ بیان کیا ہے وہی عتبہ ہے، یعنی سب کے سب وہیں کھڑے ہوں گے، اور عوام الخلق پہ یہی لازم ہے کہ وہ عتبہ کو کراس کر کے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ انہیں سباحہ نہیں آتا، پہلے مثال دے چکے نا، انہیں تیراکی نہیں آتی، پیراکی نہیں آتی، تو وہ داخل ہوں گے تو ڈوب جائیں گے کیونکہ وہ میدان بہت گہرا۔ فَإِن جَاوَزَ ہوگا نا، فَإِن جَاوَزُوا آگے حَدَّهُمْ، یہاں لکھا فَإِن جَاوَزُوا أَحَدَهُمْ، غلط ہو گیا نا جملہ، تو فرمایا فَإِن جَاوَزُوا حَدَّهُمْ، اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کریں، اسْتَوْجَبُوا الزَّجْرَ وَالتَّنْکِیلَ، تو پھر انہیں ڈانٹ بھی پڑے گی، سزا بھی ہوگی۔ نہیں، اصل میں عتبہ نہیں، وہ تو میدان ہے۔ اصل میں آپ جیسے گھر کو دیکھیں نا، آپ گھر ہے نا آپ کا، اگر کوئی بڑا گھر ہے، گھر کے باہر آپ کا کچھ صحن ہوتا ہے جس کو فنا کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے فنا الدار۔ اس کے بعد جیسے آپ کہیں مین دروازہ، مین دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارا، وہ جو ریمپ ہوتا ہے، یہ ریمپ عتبہ کہلاتا ہے، یعنی وہ لوگ گھر میں بھی داخل نہیں ہو رہے ہیں، وہ باہر کھڑے ہیں۔ جو رعایا کھڑی ہے، نہیں مطلب یہ تو محل ہے نا، حویلی بھی چھوڑیں، محل کے اندر ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے باہر عوام کھڑی ہوئی ہے، وہ محل میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی ہوتا ہے بادشاہ کے محل میں تھوڑی عوام داخل ہوتا ہے، یعنی محل کے فنا میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ فنا میں کون داخل ہوگا تو کسی درجے میں قرب رکھے گا، تو عوام سب کے سب کہاں کھڑے ہیں، فی عتبۃ الباب۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ڈانٹ کے مستحق ہے۔ اما العارفون، اب دیکھیں عارفون کون، اما العارفون فقد جاوزوا العتبۃ وانصرحوا فی المیدان، کہہ رہے ہیں جہاں تک عارفون ہیں تو وہ تو عتبہ سے گزر چکے اور میدان میں پھر رہے ہیں، وانصرحوا فی المیدان، لیکن وَلَهُمْ فِيهِمْ جَوْلَانْ عَلَى حُدُودٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَتَوَافُتُ مَا بَيْنَهُمْ كَثِيرٌ، ٹھیک ہے،
کہہ رہے ہیں وہ پھرتے ہیں لیکن ان کے لیے جو جولان ہے نا، جالا یجولو سے جولان، اس کی بھی حدود مختلف ہیں، ایک جیسا آگے پیچھے نہیں جا سکتے۔ کس اعتبار سے ہیں؟ قرب اور بعد میں، کوئی زیادہ قریب ہے کوئی دور ہے، اور ان میں بھی تفاوت بہت زیادہ ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَكُوا فِي مُجَاوَزَةِ الْعَتَبَةِ وَتَقَدَّمُوا عَلَى الْعَوَامِ الْمُفْتَرِشِينَ، کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ سب کے سب اس چیز میں تو مشترک ہیں کہ یہ عتبہ کراس کر چکے ہیں، اور یہ عوام کے درجے سے جو باہر فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میدان میں داخل نہیں ہوئے، ان سے تو بہرحال آگے ہیں، لیکن عارفین میں بھی ایک درجہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَأَمَّا حَظِيرَةُ الْقُدْسِ، ابھی کہتے ہیں کہ ایک حظیرہ قدس ہے، آپ جانتے ہیں صوفیہ کے اصطلاح میں ایک بلند مجلس ہے جو ملائے اعلیٰ کی مجلس ہے، جہاں مقربین فرشتے بیٹھتے ہیں، اور شاید کسی بشر کو بھی وہاں پہنچنے کا موقع مل جائے، وہ حظیرۃ القدس ہے۔ تو یہ مستقل ایک اصطلاح ہے جو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی جو مکتوبات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ہے، ان سے ماقبل بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا حظیرہ قدس میں سب سے پہلے اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، حظیرہ قدس میں ہی فرشتے موجود ہیں جو زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یہ لوگ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ حظیرہ قدس کے ہیں۔ تو کہتے ہیں حظیرہ قدس کدھر ہے؟ کہہ رہے ہیں اما حظیرۃ القدس اما حظیرۃ القدس فی صدر المیدان، یہ میدان کی بالکل صدر ہے، یعنی صدر سے مراد ہے ابتدائی جگہ میں ہے، میدانی میں، قصر کے اندر نہیں ہے۔ فَهِيَ أَعْلَى مِنْ أَنْ يَطَأَهَا أَقْدَامُ الْعَارِفِينَ وَأَرْفَعُ مِنْ أَنْ يَمْتَدَّ إِلَيْهَا أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ، کہہ رہے ہیں حظیرہ قدس اعلیٰ ہے کہ وہاں عارفین کے قدم پہنچے، اور ارفع ہے کہ وہاں دیکھنے والوں کی نگاہ پہنچے، یعنی یہ جو میدان، یہ جو صدر میدان میں حظیرہ قدس ہے، وہاں عارفین کا بھی کوئی دخل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد بل لا يلمح ذلك الجناب الرفيع صغير ولا كبير إلا غض من الدهشة والحيرة طرفه، یا کیا ہوگا؟ غض من الدهشة والحيرة طرفه، کہہ رہے ہیں کبیر ہو صغیر ہو، اس اعلیٰ مقام کو جو بھی صرف لمح ایسے کر کے بھی دیکھ لے تو حیرت اور دہشت کی وجہ سے اس کی آنکھ جھک جاتی ہے۔ فانقلب الیہ البصر خاسئا وهو حسیر، اور آنکھ اس کی طرف واپس پلٹ آتی ہے نامراد اور حسرت زدہ ہو کر۔ فہذا ما یجب علی العامی ان یؤمن به جملۃ، عامی پر یہ لازم ہے کہ یہ باتیں جملتاً مان لے۔ اب دیکھیں یہاں اہم بات یہ ہے کہ عامی کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ عامی ہے، اس کے اوپر بہت سے درجات موجود ہیں، اور وہ ابھی عتبہ سے بھی پیچھے ہے، اس کے بعد میدان ہے، اور میدان میں معرفت کے درجات ہیں، اور حظیرہ قدس ہے، اور پھر کجا یہ کہ محل کے اندر کسی کا داخلہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بات مان لینا خود بہت بڑا علم ہے، یعنی آدھی معرفت ہے، وگرنہ کوئی یہ ماننے کو فی زمانہ تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام کے درجے پر ہے، اور اس سے بہت سی باتیں مخفی رہیں گی، اور بہت سی باتیں اس کے لیے ممنوع مقام رہیں گی، کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ مذہب سلف ہے، مذہب سلف ہے کہ ان یعتقد العامی ان هناك امورا مخفیۃ عنہ وليس عنده اہلیہ للوصول الیہا، یہ جاننا ضروری ہے۔ فهذه هي الوظائف السبعة الواجبة على عوام الخلق في هذه الاخبار التي سألت عنها وهي حقیقت مذہب السلف، کہہ رہی ہیں جو 7 وظائف ہم نے بتا دی ہے نا، یہ سب واجب ہیں عوام خلق پر، ان خبروں کے بارے میں جن کے متعلق ہے پوچھنے والے آپ نے پوچھا تھا، شروع میں سوال تھا نا ان سے، اور یہی مذہب سلف کی حقیقت ہے۔ مذہب سلف کی حقیقت کیا ہے؟ یہ 7 وظائف جو بتا دیے وہ کیا تھے؟ یعنی وہ کیا تھے؟ التقدیس سے شروع ہوتے تھے، اس کے بعد جی تقدیس، اس کے بعد تصدیق، اعتراف بالعجز، سکوت، امساک، کف۔ امساک کے پھر 6 درجات تھے، امساک کس شے سے؟ وہ مزید اس کے 6 درجات تھے، پھر کف ہے، اور پھر تسلیم ہے، اور یہ آخری تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب اقامت برہان ہوگی اس بات پر کہ مذہب سلف ہی حق ہے۔ تو فرماتے ہیں الباب الثانی فی اقامت البرہان علی ان الحق مذہب السلف وعلیہ برہانان عقلی و سمعی۔ سلفی ہو گئے آخر میں سلفی ہو گئے، آخر میں سلفی، لیکن سلفی ہونے کے لیے شرط ہے کہ تشبیہ اور تجسیم سے غائب درجے میں منافرت ہو۔ ہاں، السلفیہ فی هذا الزمان هم فی الحقیقہ من المشبہہ،
من المشبہۃ والمجسمہ فکیف یکونون من السلف وهم لا یبالغون فی التنزیہ. عوام کو نہیں پتا. نہیں عوام وہاں کے تو عوام کو بھی پتا ہوتا ہے، جو بیٹھتے ہیں علماء کے حال جو جیسے تربیت ہو رہی تھی اس میں تو پتہ ہوتا نہیں. جیسے شیخ صالح العثیمین اور اسی طرح جو خلیل الحراز جن کا عقیدہ واسطی اکثر ہے، واضح طور پر تسلیم پائی جاتی ہے ان کے کلام، بلکہ صراحتاً یعنی ولكن مع ذلك يدعون انهم على مذهب اهل السنه وان غيرهم من اهل البدع اليس كذلك؟ هكذا يظنون والله اعلم. الله يغفر لنا ولهم ان شاء الله. اچھا جی، وہ فرماتے ہیں کہ اقامت برہان اس موضوع پر کہ حق مذہب سلف ہے. کہہ رہے ہیں دو برہانیں ہیں ہمارے پاس، عقلی بھی ہے سمعی بھی ہے. اما العقلی فاثنان کلی و تفصیلی. سمجھ آئے؟ یعنی اس بات پر ہم برہان قائم کرنے لگے کہ مذہب سلف حق ہے، عقلی بھی کریں گے اور سمعی بھی، اور عقلی میں ایک کلی ہے اور ایک تفصیلی ہے. اما البرہان الکلی علی ان الحق مذہب السلف فینکشف بتسلیم اربعۃ اصول ہی مسلمۃ عند کل عاقل. 4 اصول اگر آپ مان لیں جو ہر عاقل کے ہاں مسلم ہونے چاہیے، تو یہ برہان کلی ہے مذہب سلف کے حق ہونے. پہلی برہان کیا ہے؟ یہ بہت اہم. فرمایا کہ الاول ان اعرف الخلق بصلاح احوال العباد بالاضافه الى حسن المعاد هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے مخلوقات میں جو بندوں کے احوال کی صلاح سے واقف ہوں اس نسبت سے کہ جس کے نتیجے میں معاد اچھی ہو جائے. یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. اگر آپ اس جملے کو دیکھیں، ہمارے ہاں اصلاح احوال عباد ہے دنیا میں پیش نظر، لیکن بالاضافۃ الی حسن المعاد، یعنی ہم دنیا کے وہ مسالے چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں معاد اچھی ہو جائے. ان مسالے کو نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات حق بھی نہیں جان سکتا. اچھا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مسالے آپ کیسے جانتے ہیں؟ جسم کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے کیسے جان سکتے ہیں؟ تجربہ کر کے جان لیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن آخرت میں فائدہ ہوگا یا نہیں، اس کا تجربہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات واضح. فرماتے فإنما ينتفع به في الآخرة او يضر. ویسے ينتفع به کیونکہ ينفع نہیں ہے. فإنما ينتفع به في الآخرة او يضر لا سبيل إلى معرفته بالتجربة. کہہ رہے ہیں جس شے سے فائدہ اٹھایا جائے آخرت میں، یا وہ آخرت میں ضرر پہنچاتی ہو، معرفت تجربے کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اور عجیب بات ہے کہ علوم تجریبیہ آج کی جدید اصطلاح ہے جو امام صاحب نے یہاں استعمال کی، اور آج جیسے امپیریکل نالج کے لیے العلوم التجریبیہ ہی بولا جاتا ہے. ایگزیکٹ یہی لفظ ٹرانسلیٹڈ اب آگے آ رہا ہے. کما عرف الطبیب، کیا ہے آگے آپ کے یہاں؟ طب ہے. اچھا وہی نہیں، یہاں طبیب لکھا ہوا ہے. کما عرف الطب، یعنی بتا رہے ہیں کہ بھئی جیسا کہ طب کا علم حاصل ہوتا ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تجربے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اگرچہ اپنے اصول میں وہ تجربی نہیں ہے، جیسے ہم پہلے ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں خود المقصد الاسنا ہی میں کہ بھئی جو اصول علوم ہیں، یا پتہ نہیں کہیں اور دیکھا تھا، وہ تجربی نہیں ہوتے، لیکن اس کے بعد ان علوم میں جو توسع پیدا ہوتا ہے وہ تجربے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اچھا اذ لا مجال للعلوم التجریبیہ، دیکھیں یہ لفظ جو ہے العلوم التجریبیہ، امپیریکل سائنسز کہہ لیں، نالجز کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہیں. یہ مطلب اس وقت تو یہ اس طرح ایوالو نہیں ہوتی، یہ انہوں نے اپنے طور پہ نہیں مطلب یہ تجربہ اصل میں آپ جب بھی علم کلام پڑھیں یا منطق پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ بھئی وہ یقینیات کون کون سی، ان میں ایک کیا آئے گا؟ تجریبی. وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ یقین بدہیات کے درجے کا نہیں ہوتا کہ جس کے غیر کا احتمال ممکن ہے. یعنی میں پانی پیوں گا تو انشاءاللہ مجھے یقین حاصل ہے کہ اس سے پیاس بجھے گی، ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں غیر کا احتمال تو موجود ہی رہتا ہے نا. تجربے سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، یقینی. لیکن یقینی میں بھی درجات ہیں. ایک یقینی علم وہ ہے جس میں غیر کا احتمال ہو لیکن اس پر دلیل نہ ہو، اور ایک یقینی علم وہ ہوتا ہے جس میں غیر کا احتمال نہ ہو، جس کو البدہیات کہتے ہیں. یعنی 1 جمع 1 2 ہی ہوں گے، اس میں غیر کا احتمال نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کمرے سے نکلیں اور واپس آئیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اگر کمرہ، یہ جو میز ہے یہ میز ہی کی صورت میں رہے گی اور یہ
سونے میں نہیں بدل جائے گی، اگرچہ احتمال عقلی تو ہے کہ جب واپس آئے تو یہ سونے میں بدلی، کہ نہیں ہے احتمال عقلی؟ احتمال عقلی ہے۔ احتمالی عقلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض اس کو سونے کا بنا ہوا مان لیں گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، کوئی عقلی قوانین کو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اس اعتبار سے تو احتمالی عقلی، ہاں وہی بات، احتمال عقلی تو ہے، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ میں واپس جاؤں گا تو یہ احتمال عقلی نہیں ہوا ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ تجربے کے نتیجے میں، آپ نے 10 دفعہ اندر باہر نکل کے دیکھا ہے کہ میز میز ہی ہوتی ہے، تجریبی علوم سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی لیے تجریبی علوم پر آپ علوم کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں، اس لیے امام صاحب یہ نہیں کہہ رہے، لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے تجریبی علوم کو اب کہہ رہے ہیں کما عرفت طب، اسی طرح تجربہ کر کے۔ اب دونوں چیزوں کو جمع کیسے کرنا ہے عثمان صاحب، جو آپ اس دن سوال پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس سے تو پتہ چلتا ہے اسباب حقیقی ہیں، اور دوسری طرف علم کلام یہ بتاتا ہے کہ فعل صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں علوم تجریبیہ کا مطلب ہی اللہ کے افعال کی عادات ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب بھی آگ جلائی جائے گی گرمی اللہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کی عادت ہے، لہذا اس کے ذریعے اب ہم انتفاع یا اس پر بنا رکھ سکتے ہیں کسی اور علم کی، رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی عادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا فعل، کیونکہ ہمارے ہاں کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ اللہ کے فعل کو اللہ کی عادت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی عادت، اسی لیے جب ہم خرق عادت کہتے ہیں تو کس کی عادت ٹوٹ رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی عادت، ہماری عادت تھوڑی، ہمارا تو فعل ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے افعال کے خالق ہی نہیں ہیں۔ تو خرق عادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خرق اللہ عادتہ ای غیر اللہ فعلہ، بس یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ہم جن کو قوانین کہتے ہیں، سبب مسبب کہتے ہیں، وہ سب چونکہ اللہ کی عادت سنت متردہ ہے نا، عادت اور سنت متردہ ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ اس سے علوم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس پر آپ کہیں اچھا اب میں ایسا کرتا ہوں اسٹیم انجن بناتا ہوں، اس میں اندر آگ جلاؤں گا، آپ کہیں آگ کیسے جلاؤ گے؟ امام صاحب نے بتایا ہے کہ بھئی ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، آگ جلاؤ اور گرمی نہ ہو۔ آپ کہیں گے نہیں اللہ کی عادت ہے، وہ تو خرق عادت معجزہ اور کرامت ہوتی ہے، آگ جلاؤں گا اس کے نتیجے میں جو بھی پیدا ہوگی اور انجن چلنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، امام غزالی بھی مانے کے چل پڑے۔ اس کو سر اگر قانون پہ جیسے نام دیتے ہیں تو اس میں کیا ایشو ہے؟ ہاں اس سے بہت زیادہ ایشو ہے، اس لیے کہ جو لوگ قانون کا نام دے رہے ہیں وہ اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں کہ اصل قوانین کی وجہ سے کائنات اب اللہ کی محتاج نہیں ہے۔ محتاج کب ہوتی ہے؟ اللہ کا فعل کب درکار ہوتا ہے؟ قانون توڑنے کے لیے درکار ہوتا ہے، وہ تو انڈیپینڈنٹ آف خدا ہو جاتی ہے کائنات۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی جیسے ڈاکٹر صاحب ایکسپلین کیا کرتے تھے، ڈاکٹر رفیع الدین کرتے تھے پہلے، اور اس طرح کہ کائنات اللہ نے قوانین بنائے، قوانین کے مطابق اس کو چلا دیا۔ ہاں جب اللہ کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی معجزہ دکھانا ہو تو وہ آتا ہے اور قانون توڑ دیتا ہے، یعنی اپنا فعل ظاہر کرتا ہے۔ تو گویا اب کائنات میں انٹرونشن خدا کی کب ہوتی ہے؟ جب خرق عادت تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو قانون ہے، جب خرق قانون کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہر وقت کر ہی اللہ رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہی کر رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ وہ ساتھ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ زمین پہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کے اذن سے۔ علم ہاں، اذن بھی دو قسم کا ہے نا، یعنی آپ مثال کے طور پہ کہیں کہ بھئی یہ جو گھڑی ہے نا، یہ جس واچ میکر نے بنائی ہے، یہ جو چل رہی ہے سوئی، یہ اس کے اذن سے چل رہی ہے۔ اذن سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ بھئی اس نے اس کو بنایا ہے، اس نے صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر یہ قانون بنایا، لہذا ویسے وہ مر بھی جائے تو چلتی رہے گی، لیکن آپ اس فعل کی نسبت اس کی طرف کر سکتے ہیں، لیکن بالواسطہ ہے کہ بلا واسطہ ہے؟ بالواسطہ، بلا واسطہ نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ کائنات میں تمام افعال خدا کے بلا واسطہ افعال ہیں، بالواسطہ نہیں، بیچ میں کوئی قانون یا کوئی، ویسے تو قانون کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، ان دی اینڈ تو قانون کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو دھوکہ ہی ہوتا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز جو اس کا ریئیکشن ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں، جو اس کا قانون، یہ جو قانون ہے ہم اس کو کیسے اسلامائز کریں گے؟ اسلامائز نہیں کریں گے اس کو، صحیح بات ہے۔ ہاں اس کو کیا کریں گے؟ ہم یہی بتا رہے ہیں یہ سبب اور مسبب میں کوئی انٹرنسک تعلق ہے بیچ میں، یعنی ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے، یعنی آپ کہیں گے ایک جو ہوتا ہے کاز، آپ اس کو ہر ایکشن اور ریئیکشن کاز اینڈ ایفیکٹ لینا، کاز اینڈ ایفیکٹ میں تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا عقلی ہے؟ عقلی تو ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا تعلق عقلی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں انفکاک ہو سکتا ہے، یعنی کاز جو ہے وہ ایفیکٹ، کاز ہو ایفیکٹ نہ ہو، ایفیکٹ ہو اور کاز نہ ہو۔ اچھا پھر یہ دونوں بیک وقت ہوتی ہیں عموماً، ٹھیک ہے، تو ان میں تضامن ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیوڈ ہیوم کے ہاں اس کو جو لفظ بولا جاتا ہے کو ریلیشن نہیں، مطلب جیسے مطلب ایک ساتھ ہونا، کیا کہتے ہیں؟ مقارنہ فی الزمن، جس کو اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے نا،
خور جو بھی ہوتا ہے، یہ جو ایک وقت دونوں کا ایک ساتھ ہونا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ریلیشن ہے کہ کاز ایفیکٹ کو پیدا کر رہی ہے، بس بات ہے۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، کاز اللہ کا انڈیپینڈنٹ فعل ہے، ایفیکٹ اللہ کا انڈیپینڈنٹ فعل ہے، دونوں کے مستقل ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ذہن ایک وہمی رشتہ بنا لیتی ہے جس کو وہ کیا کہتی ہے بیچ میں، کہ دونوں یہ کازیلٹی کا رشتہ ہے بیچ میں، کہ یہ اس کا کاز ہے اور یہ اس کا ایفیکٹ ہے، بس اس سے زیادہ ہمارے تصور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بات یہ تصور ہے، قانون کوئی بھی نہیں، وہ اللہ کی عادت ہے۔ قانون کا لفظ ہی آپ اس لیے دیکھیں، وہ خدا اس نے واچ میکر کہا نا خدا، اور پھر بلائنڈ واچ میکر، مطلب واچ میکر کا مطلب ان دی اینڈ آپ دیکھیں تو خدا کے لیے ہمارا تصور بھی یہی ہے فی زمانہ جدید لوگوں کا، کہ وہ واچ میکر ہے۔ یعنی واچ میکر کا کیا مطلب ہے، کائنات اس نے بنائی ہے، قانون وضع کر دیے، وہ چل رہا ہے۔ میں خود بھی ایسے ہی لوگوں کو بتاتا کہ گریوٹی کس نے تخلیق کی، مطلب ایسا ہوتا ہے۔ ہاں آپ یوں نہ کہیں کہ گریوٹی کس نے تعلیق، بس بتانے کے لیے ہمارے پاس بھی الفاظ اسی طرح کے ہی ہوں گے، لیکن ان دی اینڈ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ہمارا ان قوانین یا فزیکل لاز کو دیکھنے کا طریقہ کیا رہا ہے۔ مجھے خود تھوڑا بہت، میں نے پہلے بھی ماضی میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، مجھے خود اب یہ 8 مہینے بعد اب جا کے چیز تھوڑی بہت سمجھ آنے لگی ہے۔ تو ایک بندہ جو 8 مہینے اور لگانے پڑیں گے۔ نہیں مطلب اب مجھے سمجھوں کہ میں نے میرا ذہن اب تھوڑا اس اینگل سے بولا، میں نے جا کے پڑھا ہے، وہ اسٹیفن ہاکنگ تو کہتا ہے ہمیں کائنات میں جانے کے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اس ساری چیزیں مجھے اب جا کے سمجھ آنے لگی ہیں۔ ایک بچہ جو وہ آخری کتاب آپ نے پڑھی گرینڈ ڈیزائن میں؟ نہیں میں نے سر ہاں وہ گرینڈ ڈیزائن تو آخری ہے اس کی، ایک اور بھی تھی، وہ ایک اور کتاب تھی، وہ گاڈ پتہ نہیں فالس پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا فالس ایک تو اس کی وہ شارٹ ہسٹری آف ٹائم، نہیں اس کی نہیں تھی، یہ بھی اسی کی ہے۔ ہاں تو مجھے اب پتہ چلا اس کے پیچھے پورا محرک ہی یہی ہے جو سائنٹیفک۔ پہلے ویسے وہ خدا کا منکر نہیں تھا، میں آپ کو بتاؤں، اسٹیفن ہاکنگ اپنی پرانی کتاب ہے، لیکن جو آخری کتاب اس کی جو گرینڈ ڈیزائن تھی نا، تو اس میں شروع میں اس نے لکھا ہے نا کہ فلسفی از ڈیڈ، یہاں سے میرا خیال ہے اس کی کتاب شروع یہاں سے ہوتی ہے، تو اپنے خیال میں اس نے فلسفے اور مذہب کی موت کا اعلان کیا ہے، لیکن ویسے آپ غور کریں گے تو یہ سب لوگ چونکہ سائنٹسٹ تو تھے، بہت اعلیٰ دماغ ان لوگوں کے تھے، لیکن فلسفے وغیرہ میں بالکل ہی فرق تھا۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو کچھ جیسے یہ رچرڈ ڈاکنز صاحب ہیں، ابھی اپنے خیال میں ہو سکتا ہے بہت بڑے ہوں کوئی بایولوجسٹ وغیرہ یا اس طرح، لیکن جب آپ کتاب گاڈ ڈیلیوژن والی کتاب میں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ فلسافیکلی نہایت بودا اور کمزور ذہن ہے، ایسے ہی ہوتے تھے یہ سارے سائنٹسٹ جو ہے نا۔ اور سائنٹیفک ذہن جو واقعتاً فلاسفر آف سائنس کی بات نہیں کر رہا، میں سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے فلاسفر آف سائنس جو ہے وہ ایک ذہن رکھتا ہو فلسفے والا، جو خالی سائنٹسٹ ہوتا ہے نا اس طرح کے، یہ دماغی اعتبار سے نہایت کمزور ہوتے ہیں۔ میں دماغی اعتبار سے مطلب ان کی ٹیکنیکل نالجز یہ سب کچھ، اور بہت اس میں مہارت ہوتی ہے فکر، اب فکر اچھے معنی میں بول رہا ہوں، جو فکری علوم ہیں وہ ان کے پلے نہیں پڑتے، فلسافیکل ٹریننگ ان کی نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی، چیزوں کو ذرا تجرید کے ساتھ دیکھنے کا طریقہ وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ اسی لیے ہمارے زمانے میں بھی چونکہ سائنس کا غلبہ ہوا تھا نا، تو ایک تو سر سید جیسی سائنس کا غلبہ تھا کہ وہ آپ کے، لیکن اس کے بعد یہ اثرات سب میں آئے، جیسے مولانا مودودی ہوں اور بعد میں ہمارے نانا، ان سب میں یہ اثرات آ گئے کہ جس کے طریقے پہ کائنات میں اللہ کے افعال کو ایکسپلین کرنے کا یہ نیا طریقہ پیدا ہوا تھا، وہ نیا طریقہ۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ سب لوگ سر سید کے بہت خلاف اور ان کی جو تحریفات تھی ان سے دور تھے، لیکن ان دی اینڈ بہت زیادہ متاثر تھے، یعنی وہ چیز کو ایبزارب کر لیا تھا، یعنی جیسے ہم نے ڈارون کی تھیوری کو ایبزارب کر کے مطلب بیچ میں خدا کو ڈالا نا، اسی طرح یہ سارا کائنات قوانین کے تحت چل، ان کو اب اس میں خدا کی ضرورت بھی نہیں لگ رہی تھی، تو پھر ہم نے یہ سب کچھ لینے کے بعد خدا کی ضرورت بھی بیچ میں ڈال دی کہ ان سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے، اور میریکل کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہم نے کہا کہ وہ کبھی کبھار انٹروین بھی کرتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹروین کیا کرتا ہے، وہ ہے ہی جس طرح آپ بھی فرماتے ہیں کہ بایولوجی کی کتاب میں ہم نے بھی ویسے پڑھا، شروع میں کچھ قرآن کی آیتیں پھر ٹوٹل اللہ تعالیٰ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم اس پہ آتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو ہی مولانا مودودی اور ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ، ہم بھی تو انہیں کی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی وجہ سے خیر نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موقف وہ نہیں ہے جو اہل سنت کا رہا تھا بس۔ یعنی اگر میں فار ایگزامپل آپ کو پہلے سمجھتا نا، میں سمجھتا یہ بدعتی بزرگ ہے، اس کو نہیں سمجھتا، مطلب میں سچی بات بتا رہا ہوں، مطلب ہمارے دماغ کوئی ایسے ہیں
کہ ہمیں انہوں نے سمجھایا تو ہمیں تھوڑا سا ہم دین کی طرف آئے, سمجھ آ گئی ہے, ورنہ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی تصوف اور پتہ نہیں کوئی غلط باتیں ہیں, کیونکہ ہمارا اصل یہ بھی تو ایک سٹیجز ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو دماغ ہمارا اتنا یعنی وہ ہو گیا ہے جی سائنٹسٹک, ہاں اتنا غلط ہو گیا ہے. اب جس بندے کی روزی روٹی بھی سائنس مطلب سائنس چل اللہ چلا رہا ہے, لیکن اس کا بہت ظاہری ذہن ہو گیا, یعنی وہ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں میں اس کو مطلب آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ واقعتاً بات سمجھنا اور سمجھانا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. جی سر, اس یعنی یہ بات سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل ہے. لیکن دیکھیں جو بات حق ہے وہی سمجھنی چاہیے اور وہی سمجھانی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جدید زمانے کے تقاضوں کے تحت مطلب عقیدے میں خلل واقع نہ ہو جائے, کمپرومائز نہ ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا وہ لوگوں کو سمجھانے کے نتیجے میں اکثر لوگوں نے معتزلہ کا موقف تقدیر میں اختیار کر لیا سمجھانے کے چکر میں. اہل سنت اور ان کی لڑائی رہی ہے, انہوں نے کہا سمجھانا ہے تو چلو معتزلہ کے موقف پہ چل جاتے ہیں. تو اب دیکھیں اس سے بڑا فرق واقع ہو جا رہا ہے نا. ہاں مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک باقی سب بھی ایسے ہی سمجھاتے ہیں. سمجھ ایسے آتا ہے. وہ جو آپ نے صرف بتایا وہ کہاں سمجھ آئے گا؟ صرف تو خیر ان کا تھا. صرف کیا تھا وہ تو ماتریدیہ کا تھا. اس کے صرف جو آپ نے چیزیں ایکسپلین کیا ہم کہہ رہے تھے سر ہمیں تو یہ والا سمجھ آ رہا ہے. اسی لیے سمجھا یہ اصل میں عوام کو یا مجھے ہم سب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ آپ کی عقل سے ماورا ہے, آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے. اب چونکہ وہ بات وہیں پہنچ چکی تھی جو امام صاحب بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کبھی بتایا نہیں کہ ایک عوام کا درجہ ہوتا ہے, خواص کا ہوتا ہے, کہ خص الخواص کا ہوتا ہے, یہ درجات ہیں. سمجھانا بھی عوام کو ضروری ہے. اور پھر وہ ان کے اندر بھی یہی گھمنڈ پیدا ہوتا ہے عوام میں کہ ہم بھی ہر چیز سمجھ بھی سکتے ہیں, ہمیں سمجھائی جائے نا پھر یہ, تو وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ. اب آپ دیکھیں ایسے ایسے وہ موجود ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تقدیر کے مسئلے نے مجھے بھی بہت دیر لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سمجھانا شروع کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں تو یہ بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. بتا ہم نے دیکھی ہوں گے نا اس طرح کی ویڈیوز, اور پھر وہ سمجھانا شروع کر دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو ہے نا کہ ایک ہے جہالت اور ایک ہے اس جہالت پہ فخر کہ ہم اس مسئلے کو ایسا سمجھا سکتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں, یہ اس سے محتاط رہنا چاہیے. لیکن کیا کریں. حدیث میں جو جگہ پڑھنے بات ہوئی تھی جو مطلب وہ کسی درجے میں جیسے تاثیر قائل ہے اسباب ہیں, ان کا کیا اختلاف ہے؟ نہیں قائل اصلا, یعنی اصلاً جس چیز کو وہ تاثیر مانتے ہیں نا, یعنی عقیدہ جبر میں عقیدہ تقدیر میں, وہ ان کے خیال میں موجود ہی نہیں. بس یعنی وہ یہ کہہ کے تاثیر نہیں مانتے کہ کوئی شے موجود ہے اس کی تاثیر ہے. ٹھیک ہے, جس شے کو وہ اپنی مخلوق مانتے ہیں صرف ارادہ کو, اس کو وہ موجود نہیں کہتے. اب آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق, آپ یہ تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ شے موجود ہوتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معتزلہ کے موقف پر ہے, اس لیے کہ وہ اسے موجود نہیں کہہ رہے, ان کے اپنے دلائل ہیں بس. لہذا ویسے اہل سنت میں ماتریدیہ اور اشاعرہ دونوں کا موقف یہ ہے کہ جو بھی وجودی شے ہے نا, وجودی شے, اس کا خالق اللہ ہی ہوتا ہے. اچھا سر, جیسے ہم پہلے جیسے پانی کے پیاس بجھانے کی جیسے اس کو نہیں وہ کہتے ہیں تاثیر, وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کا فعل. نہیں وہ اس کے اندر کوئی مطلب تاثیر نہیں مانیں گے, یعنی یہاں شاعر اور ماتریدی ایک ہی, کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن یہاں ایک ہی ہے ویسے, یعنی یہاں دونوں ایک ہی ہیں. وہاں فرق صرف ہے عقیدہ تقدیر میں. عقیدہ تقدیر میں ایک شے ہے جس کو وہ انسانی اختیار میں کہتے ہیں بس, یہاں نہیں کہتے. سر ہم جس طرح پہلے بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ پیاس بجھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی, یعنی اس کو ہم اللہ کی مخلوق سمجھ کے اللہ کی تعریف کرتے تھے. تو اب اس میں کوئی فرق کیوں نہیں آ رہا بتایا؟ یعنی تعریف اللہ کی ہوگی نا, اگر پیناڈول کھا کے اگر بخار اترا ہے تو یہی پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخار, یعنی اگر بالفرض اگر آپ نے اسی موقع پہ رہنا ہے نا کہ بالفرض تعریف اللہ ہی کی ہو, مطلب میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تو کسی غیر اللہ کی عبادت بھی اگر اس نیت سے کر لی جائے کہ اس کو جو کچھ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا, جیسے کہ ہم سلفیہ میں بتاتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بت کر رہا ہے یہ اللہ کی قدرت اور اس سے کر رہا ہے, اور حقیقتاً تعریف اللہ ہی کی ہے, ہم بھی یہی مانگتے ہیں. پانی تو نہیں کر رہا, نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان دی اینڈ اگر کسی واسطے کو مان کے تعریف اللہ ہی کی جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ واسطہ برحق ہے کہ نہیں ہے. نہیں, ابھی آپ نے شاید مثال نہیں سمجھی صحیح طرح. ہاں, مراد یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ تعریف تو اللہ ہی کی ہو رہی تھی,
اس سے ہم کسی شے کے درست ہونے کا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ دلیل کس بات کہ دلیل کہاں پہنچاتی ہے آپ کو. یعنی بالفرض ہو سکتا ہے کوئی شرکی عقیدہ رکھ کر بھی انسان ان دی اینڈ اپنا موقف یہی بنائے کہ میں سب کچھ اللہ ہی کا سمجھتا ہوں. لا شریک لک الا شریکن تملکہ وما ملک، تملکہ وما ملک. ان دی اینڈ یہ والا عقیدہ نا، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ شرک ہے، اس لیے اہل سنت میں اختلاف رہا ہے کہ جو چیزوں میں تاثیر مانے وہ شرک پر ہے کہ نہیں، اگرچہ کچھ لوگ اس کو شرک بھی قرار دیتے ہیں. ان دی اینڈ یہ عقیدہ کہ اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دے دی ہے پانی کو، کہ اب اللہ کا اس وقت ارادہ اور مشیت ڈائریکٹ نہ اور فعل ڈائریکٹ نہ بھی ہو رہا ہو تو یہ اپنی تاثیر کی بنا پر میری پیاس بجھا دیتا ہے. یہ ان دی اینڈ وہی عقیدہ ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے سنا ہے، کیونکہ وہ عموماً تو ان کے عقیدے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہے، کہ جو مشرکین مکہ مان رہے تھے تملکہ وما ملک، یہ جن کے جو بھی صلاحیت ان چیز کو دی گئی ہے اور جو اس کے اندر ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. بات بات تو یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. حق یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل بالواسطہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں تاثیر حقیقی کی صلاحیت رکھ دے، یہ ممکن نہیں ہے. مؤثر حقیقی دلائل کی روشنی میں اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو لہذا صرف یہ کہنا کہ اس سے بھی میں حمد اللہ ہی کی کروں گا، اس سے کسی شے کا حق اور باطل ہونا ثابت نہیں ہوتا. بات ہے، کیونکہ ایک مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے تعریف صرف اللہ کی جائے. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ اپنی تمام فلسفیانہ گھورک دندوں کے نتیجے میں جس خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ان کے خیال میں ایک ہی ہوتا ہے. وہ بتائیں گے نا تثلیث کو، وہ وحدت میں گم کر کے دکھائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے؟ کیونکہ اس لیے وہ مونوتھیسٹ ہیں کہ پولیتھیسٹ ہیں. مونوتھیسٹ شمار ہوتے ہیں، وہ واحد ہی شمار ہوتے ہیں. اللہ نے بھی انہیں مشرک نہیں کہا اس لیے کہ ان کا اثر لیکن شرک ہے نا. اسی لیے ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بھی اللہ کو مان رہے ہیں، تعریف اللہ ہی. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ فی نفسی درست دلیل کے مطابق ہے کہ نہیں. عقیدے میں نا، علم عقیدے میں ابھی یہ دیکھتے ہی نہیں ہے علماء عقیدہ کہ اس کا عملی نتیجہ نکلنا کیا ہے، اس سے اللہ کا شکر ہوگا یا غیر اللہ کا شکر ہوگا، یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. علم عقیدہ میں پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ حقیقت نفس الامری ہے کیا وہ جان لیں. تو وہ کہتے ہیں حقیقت نفس الامری یہ ہے کہ خدا کا فعل ڈائریکٹ ہوتا ہے اور خدا کے سوا کوئی خالق اور کوئی مؤثر کسی بھی معنی میں نہیں ہے. اچھا، اس کو اگر اللہ کی ہم تخلیق مان رہے ہیں تاثیر کو، تو اس میں وہ بلا واسطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ تاثیر دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ اس وقت میں پانی پیوں گا تو اس وقت اللہ کا فعل ہوگا جو میری پیاس بجھائے گا، اگر آپ یہ مان لیں تو پھر صرف الفاظ کا گورکھ دندہ اور اختلاف رہ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ اس وقت اللہ کا ڈائریکٹ فعل میری پیاس بجھانے کا نہیں ہو رہا بلکہ پانی کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے جو اس پیاس کو بجھا رہی ہے، یہ دونوں قول ایک ہیں یا فرق ہے؟ لیکن ہمارا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہم دعا بھی یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وغیرہ. ہاں، یہ اس کا ایکسپریس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا. اللہ ہی نے کیا. معتزلہ بھی یہی کہتے تھے. یعنی معتزلہ آپ کے خیال میں کیا انہوں نے اللہ کی حمد بیان کرنا چھوڑ دی تھی، یا وہ جب نیک کام کرتے تھے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے؟ ابھی جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. بالواسطہ میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ ہی نے تاثیر رکھی تھی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن میں تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، حق یہ ہے کہ نہیں. معتزلہ بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، ہم ان کو کافر تھوڑی کہتے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ گمراہ تھے، بس بدعتی تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس کے نتیجے میں عقیدے کا پتہ الحمدللہ کہنے سے تھوڑی چلتا ہے. وہ تو مشرکین مکہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں. مطلب الحمدللہ کہنے سے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عقیدہ برحق ہے یا غلط ہے؟ وہ تو پوچھا جائے گا، پتہ چلے گا کہ آپ پانی کی کوئی تاثیر مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر آپ کہیں کہ مانتا ہوں کہ اللہ نے رکھی ہے تو کہیں گے بدعتی عقیدہ. اگر آپ کہیں کہ ڈائریکٹ اللہ ہی اس وقت پیاس بجھا رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ من غیر واسطۃ مباشرۃ، تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ کا عقیدہ سنی عقیدہ. اس میں حقیقت اور مجاز کا بھی فرق ہوگا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، تو اب اس میں حقیقت اور مجاز کا فرق ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے بھی مجازن اس میں تاثیر ہے، حقیقت اللہ کی طرف سے، اس طرح کی بات بھی ہے یا نہیں؟ مجازن تاثیر
صرف اگر آپ مجازن تاثیر اس معنی میں لے کہ ایک ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، سنکرونائزڈ ہیں آپس میں، یہ ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے، اس معنی میں آپ مجاز بول سکتے ہیں۔ لیکن عقیدے میں ایسے الفاظ اختیار کرنا جس میں ایہام ہو، کیونکہ عقیدے میں آپ مجاز کی بات نہیں، آپ نے بات بتانی ہوتی ہے کہ ہے کیا، تو عقیدے میں مبہم الفاظ غیر شارع کی طرف سے برداشت نہیں ہوتے۔ غیر شارع سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ الفاظ بیان کیے ہیں، وہ امتحان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری عقلوں کو، لیکن ہم جب عقیدہ بیان کریں گے تو ہمیں بالکل کلیئر ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ صرف عام اصول میں کہہ رہے ہیں، اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں نے پیا اور پیاس بجھ گئی، تو یعنی یہ مجازی ہوتا ہے۔ ہم اس مجازی معنی میں یہ شرک نہیں ہوتا، یہ شرک نہیں ہوتا، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تاثیر کے انکار سے مؤثر کا انکار لازمی ہے۔ ہاں، تاثیر کے انکار سے مؤثر کا انکار لازم آتا ہے، یعنی اگر آپ تاثیر کا انکار کریں گے، کیونکہ تاثیر جو ہے وہ مؤثر کے بغیر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو وہی بات دوبارہ دور تو نہیں بن گیا، گھوم کے بھی نہیں آئی، سمجھنا چاہ رہے ہیں کیا مطلب؟ بھائی تاثیر اچھا تاثیر کا اسی وقت جو تاثیر وہ اللہ کی، ہم کہتے ہیں تاثیر ہے، مؤثر کون ہے؟ اللہ۔ یعنی جو بھی تاثیر ہو رہی ہے وہ اس کا مؤثر کون ہے؟ جیسے آپ نے دورت میں قرآن کہا تھا بھائی وہ ہر وقت کلمہ کن فرما رہے ہیں، یعنی اسی وقت کلمہ کن فرمانے کا مطلب بھی مجازی تھا، مراد ہے ہر آن اللہ تخلیق فرما رہے ہیں، بس یہ مراد ہوتی ہے۔ ہر آن اللہ خلق فرماتے ہیں، کل یوم ہوا فی شأن یدبر الامر من السماء الی الارض، ہر وقت تدبیر ہو رہی ہے۔ تدبیر بات سمجھ آئے تو آپ نے بتا دیں جب ہم نے پانی پیا تو اس وقت کس طریقے سے وہ یعنی ہاں، یعنی دیکھیں پانی پیا نا، اب پانی کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے۔ پانی میں نے پیا، اس کا بظاہر ایک اثر ظاہر ہوا، وہ اثر کیا ظاہر ہوا کہ میری پیاس بجھ گئی، یہ دونوں ایک ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں، پانی پی رہا ہوں اور پیاس بجھ رہی ہے۔ اللہ کی عادت کیا ہے؟ عادت کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میرے پانی پینے کے فعل کو پیدا کرے گا، جیسے اب میں نے پانی پیا، اسی آن اللہ تعالیٰ حلق میں تری پیدا کرے گا، اسی آن اللہ تعالیٰ ایک احساس پیدا کرے گا کہ میری پیاس بجھ رہی ہے، بس یہ ہر ایک اللہ کا، لیکن چونکہ اللہ کی مستقل عادت یہ ہے کہ وہ ایسے ہی کرتا ہے، تو ہمیں کیا وہم حاصل ہوتا ہے کہ پانی کا یہ ہے مراد۔ سر تھوڑی سی جی سر کہ یہ عقیدہ رکھے، اہل سنت والا عقیدہ رکھے اور ہم عادت اور نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں، پھر تو ہمارا جو نارمل لائف کے اندر جو عمل ہے اور ہماری ساری جو پلاننگز ہیں وہ تو بالکل اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح ہم چیزوں کا مطلب پانی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر تو مطلب اس کے لیے اتنی زیادہ توجہ بھی نہ دیکھیں، ہم کر ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایمان لاتے ہیں، یہ سب بھی کیا ہے؟ کیا جنت میں جانے یا نجات حاصل کرنے کے کوئی اسباب حقیقی ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ نے چونکہ حکم دیا ہے کہ بھئی یہ کام کرو اور یہ کرو گے تو اس پر میں وہ سعادت مرتب کروں گا، ایسا ہی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا جو ہم نے بتا دیا، اس کے بعد کہا ہے کہ اب حکم یہ ہے کہ سبب جو ظاہری سبب ہے اس کو اختیار کرو، کیونکہ میری عادت کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے سبب اور مسبب کو کیسے ایکسپلین کیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کو اللہ کی عادت کے طور پہ کیا ہے۔ تو جب اللہ بتا رہا ہے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں اس طریقے پر ایکٹ کرتا ہوں، تو انسان کہے کہ مجھے ضرورت نہیں، تو میں اللہ کی عادت کی مخالفت کر رہا ہوں یا موافقت کر رہا ہوں؟ مخالفت۔ تو اب گویا اللہ تعالیٰ میرے سے یہ چاہ رہا ہے کہ میری جو سنن ہے کائنات میں، جو میری عادات ہیں تم ان کو فالو کرو۔ یعنی اب یہ نہ سمجھو کہ یہ سمجھنے کے بعد کہ پیاس بجھانا اللہ کا الگ فعل ہے تو میں پانی نہیں پیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عادت یہ ہے کہ پانی پیتے وقت میں یہ فعل پیدا کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ ہی بھی بتا دیا ہے۔ تو اب انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی تو نہیں سمجھے گا کہ ہر وقت میرے اوپر کرامت ہی ظاہر ہو رہی ہے اور خرق عادت۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ عادات ہیں تو ہمیں ان عادات کو فالو کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادات یہ ہیں کہ بظاہر مسبب سبب کے بغیر دنیا میں خرق عادت کے طور پہ پیدا ہوگا، وہ تو کرامت ہوتی ہے، وہ تو کبھی کبھار ہوتی ہے، وہ تو معجزہ ہوتا ہے، وغیرہ کیسے ہوگا؟ سبب ہوگا تو سبب پیدا ہوگا۔ یعنی میری عادت یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سبب میں پیدا کروں گا تو وہ سبب پیدا کروں گا۔ اب انسان کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بالکل ہوتا سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہے، لیکن چونکہ اللہ کی عادت یہ ہے لہذا میں اللہ کی عادت کو فالو کرتے ہوئے مسبب تک پہنچنے کے لیے سبب کو بھی اختیار کروں گا۔ اس طریقے پھر میں اسباب کی دنیا کو
حاصل کروں گا اس نیت سے کہ میں اللہ کی عادت کے موافق ہو جاؤں، بغیر اس کے کہ مجھے یہ پتہ ہو یا میں جانتا ہوں یا میرا عقیدہ ہو کہ بھئی سبب سے ہی مسبب پیدا ہوا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، اللہ کی عادت یہ ہے کہ سبب ہوتا ہے تو مسبب پیدا فرماتا ہے۔ تو اس طریقے پر نا علوم بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی اسلامک سائنس نامی شے ہو وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور دنیا کے کارخانہ جو عمل ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن انسان کا دیکھنے کا زاویہ بالکل 180 ڈگری کا بدل جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا، مطلب یہ فرق ہوگا، یعنی ایک نگاہ نئی پیدا ہوگی، عمل آپ وہی کر رہے ہوں گے، لیکن عمل میں بھی فرق پڑ جائے گا کہ سبب سے آپ کی اٹیچمنٹ کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے میں نے شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ علماء نے جیسے کتاب التوحید میں شاید امام غزالی نے یا کسی نے کہ توحید کا تقاضا اصلاً ترک سبب تھا، یعنی جو عقیدہ ابھی ہم نے بتایا اس کا حقیقی تقاضا تو ترک سبب ہے، لیکن امتحان میں یہ ڈالا ہے کہ سبب اختیار کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ امتحان ہے کہ سبب اختیار کرنا پڑے گا، حالانکہ توحید تو کہہ رہی ہے کہ سبب اختیار نہ کرو، تو اللہ نے کہا نہیں، سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ اور پھر کچھ لوگوں کے لیے یہ امتحان ہے کہ چونکہ اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تو سبب کے بغیر کیسے ہوگا، یہ دوسرے لوگوں کے لیے امتحان نہیں ہے۔ تو لیکن یہ انڈین امتحان ہے، یعنی یہ دو چیزوں کو جمع کرنا کہ عقیدہ وہی ہو اور اسباب کو جمع کرنا۔ یہ وہ سورہ یوسف کی جیسے آیات پڑھتے ہوئے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مقام پہ کتنا خوبصورت طریقے پہ جمع کیا، تدبیر بتا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا الا حاجۃ فی نفس یعقوب وانہ لذو علم فلما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، اور شروع میں خود کہا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکل۔ مطلب آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ تدبیر بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ بار بار بتا رہے ہیں تدبیر سے ہونا کچھ نہیں ہے، ہوگا تو وہی، لیکن تدبیر تو میں نے کرنی کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تدبیر کر لو۔ پھر علماء جو ہے نا یہاں اسباب میں بھی درجات بتاتے ہیں، وہ کہیں گے کہ اسباب سب ایک لیول پہ ہوتے ہیں، سب اسباب ایک لیول پہ نہیں ہوتے، کچھ اسباب ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا جیسے 100% عادت یہ ہے، خرق عادت ہو جاتی ہے کہ وہ سبب ہوتا ہے تو مسبب ہو جاتا ہے، جیسے پانی کا پینا ہے، کھانے کا کھانا کھانا ہے، پیاس بجھے گی، بھوک مٹ جائے گی۔ اب یہاں ترک سبب جائز نہیں ہے، یہاں ترک سبب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اسباب ایسے ہیں جو اغلب الظن ہوتا ہے جس میں کہ ایسا ہی ہو جائے گا، مثلا آپ کے کچھ علاج ہیں جن میں 70-80-100% نہیں 90%، جیسے غالب ظن یہ ہوتا ہے کہ اس سے علاج ہو جائے گا، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اس کو ترک کرنے اور کرنے کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ کچھ ہے نہیں بات، علاج کیونکہ فی نفسی مستحب ہے، ہاں یعنی پہلا والا تو واجب ہے نا، یعنی جہاں ہلاک ہو جاتا ہے، کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جہاں غالب ظن ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، ان کو اختیار کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ واجب ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اکثر یہ کہیں گے کہ وہاں مستحب ہے کہ اختیار کرنا۔ پیناڈول بھی آ جائے گی اور بھی جیسے علاج آ سکتے ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یعنی شک ہو، جن میں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، 50% امکان ہے، ہو سکتا ہے یہاں کہا جائے، اس میں سب میں اختلاف ہوتا ہے، مباح ہے، ٹھیک کرنا چاہو کر لو، نہ کرنا چاہو نہ کرو۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مرجوح ہیں، جو وہمی اسباب ہیں، ان کو ترک کر دینا چاہیے، وہمی سبب۔ پھر اسی طرح جو سبب مستحب بھی ہیں اسباب، ان میں بھی مبالغہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو سبب ایک لیول، اور پھر اس میں اجتہادی طور پہ اختلاف ہو جائے گا کچھ لوگوں کا کہ یہ سبب کس درجے میں فال کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص کہے کہ یہ میرے ہاں مستحب کے درجے میں فال کرتا ہے، دوسرا کہے کہ مباح کے درجے میں فال کرتا ہے، تیسرا کہے کہ واجب کے درجے میں فال کرتا ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، ہم جو مہنگے سے مہنگی دوائی استعمال کرتے ہیں، ایک مثال ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالتے ہیں، یہ سیریس ایک سوال ہے، یہ ایک سینیریو ہے، تو یہ بھی تو سر پھر غلط ہے۔ جتنا آپ کی رینج میں بس آپ اتنا کرو، اگرچہ آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، چھوڑ دو، مطلب اپنے آپ کو۔ یہ نا سیدھی سی بات ہے، یہ ایک بندے کا ذاتی فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے بارے میں آپ کوئی 100% نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری بات ہے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سر ساتھ گھر سے بھی منع کیا گیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے میں، تو یعنی جب آپ نے سب سے ٹاپ علاج، آپ اس مہنگے علاج کے بارے میں پہلے اس کو طے کریں نا، کہ وہ آپ پوچھیں گے اس سے کہ یہ 100% علاج ہے یا یہاں بھی بس پرابیبلٹی ہے، تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تھوڑی کم ہے،
تو اگر اب وہ بتائے کہ نہیں یہ تو 100% ہے، اگر یہ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھئی قرض لیا جا سکتا ہے نہیں لیا جا سکتا. اگر وہ کہے کہ نہیں بھی ہے اسی طرح کا، تھوڑا بہتر ہو جائے گا، پھر واقعتاً حکم فرق ہو جائے گا. توکل پہ کہاں پہ ہے؟ جب آپ نے اسباب جو آخری سبب استعمال کرنے والے کام کیے، پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کا تعلق سبب اختیار کرنے سے نہیں ہے، چاہے آخری درجے کا کر رہے ہیں یا پہلے درجے کا کر رہے ہیں، وہ تو دل سے تعلق رکھتا ہے. سیدھی بات، توکل عمل کا نام نہیں ہے، عمل جوارح کا، توکل عمل قلب ہے. وہی العلوم التجربی، یہیں سے اصل بات ساری شروع ہوئی تھی. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ لا مجال للعلوم التجریبیۃ الا بما یشاہد علی سبیل التکرر. کہ بتا دیا انہوں نے وہی سائنٹیفک میتھڈ جو ہے نا وہ بتا دیا کہ بھئی علوم تجریبیہ میں تو اسی مجال کیا ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہو سکے، بار بار ہو سکے، وہاں سے آپ چیزیں اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ بھئی آخرت سے کوئی واپس آیا ہے کہ جو آ کر بتائے گا کہ بھئی وہاں یہ چیز فائدہ دیتی ہے؟ نہیں. تو کہتے ہیں وَمَنِ الَّذِي رَجَعَ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ فَأَدْرَكَ بِالْمُشَاهَدَةِ مَا نَفَعَ وَضَرَّ وَأَخْبَرَ عَنْهُ وَلَا يُدْرَكُ بِقِيَاسِ الْعَقْلِ. ہے یہ. تو فرماتے ہیں کہ کون واپس آیا جس نے آ کر بتایا ہو کہ بھئی فلاں شے جو ہے وہ نفع دیتی ہے، ضرر دیتی ہے، اور اس کے متعلق خبر دی. اور یہ سب چیزیں قیاس عقل کے ذریعے تو پتہ چل ہی نہیں سکتی کہ آپ عقلی طور پہ قیاس کرتے کرتے بتا دیں آخرت میں یہ شے نافع ہے. یہاں تک کہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر آپ عقلی طور پہ یہ کر کے کہیں کہ مجھے خدا کی عبادت کرنی چاہیے، یہ آخرت میں نافع ہوگا، عقل کے خدا ہمیں جھکنا چاہیے. انہوں نے اقتصاد میں نا اس کے بالکل اپوزٹ مقدمہ شامل کر دیا ہے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ سزا دے دے کہ مجھے تو تمہاری بات کی کوئی ضرورت تھی، تم میری بات میں کیوں پڑ گئے، تمہیں تو اپنی فکر کرنی ہے، تم اپنا کھانا پینا کی طرف توجہ کرتے ہی ہے، وہ مجھے تو پوچھنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی. نہیں، واقعتاً وہاں دلیل قائم کی ہے کہ اگر صرف عقل کی بنیاد پہ بات کرو گے تو عقل دوسری طرف بھی دلیل آ سکتی ہے کہ انسان ایک چھوٹا سا وجود ہے، اسے وہ محتاج ہے، اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، کو جائیے کہ وہ خدا کی عبادت شروع کر دے. تو لہذا عقل کے ذریعے آخرت میں کیا شاید نفع دینی ہے کیا نہیں دینی ہے نہیں معلوم ہو سکتا کبھی بھی نہیں. کون بتائے گا پھر؟ کہہ رہے فإن العقول قاصرة عن ذلك والعقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا يهتدي إلى ما بعد الموت ولا يرشد إلى وجه ضرر المعاصي ونفع الطاعات. تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ عقل ما بعد موت کے متعلق نہیں بتا سکتی کہ ہونا کیا ہے. کیوں نہیں بتا سکتی؟ اس لیے کہ وہ ممکنات میں سے ہے نا سارا کچھ. تو ممکنات کسی کے بتانے سے پتہ چلتا ہے، خبر صادق سے. عقل کیا جان سکتی ہے؟ صرف واجب کیا ہے اور مستحیل کیا ہے. ان کے بارے میں بتا دیں کہ واجب کا ہونا ضروری ہے، مستحیل کا نہ ہونا ضروری ہے. بیچ میں کیا دنیا ہے؟ ممکنات کی. ممکنات ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتی. دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی. آخرت کے جتنے واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟ من الممکنات العقلیہ. کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیسے یہ سارا کچھ آخرت میں فائدہ دیتا ہے یا نفع دیتا ہے، ضرر دیتا ہے. معاشی کس طرح ضرر دیتے ہیں اور طاعت کس طرح فائدہ دیتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ عقل نہیں جان سکتی. لا سیما علی سبیل التفصیل والتحدید کما وردت به الشرائع. خاص طور پہ تفصیل اور تحدید کے طریقے. ہو سکتا ہے بے اجمالاً کوئی جان لے کہ اچھے کام کرنا آخرت میں نفع دے گا، لیکن اس کے بعد تفصیل بیان کرو نا اچھے کاموں کی مسئلہ پڑ جائے گا اچھے اچھے کام کون سے ہیں. ہاں اجمالاً آپ ایک حکم لگا سکتے ہیں، لیکن بالتفصیل والتحدید کما وردت به الشرائع، جیسا کہ شرائع آئی ہیں. بل اقروا بجملتهم ان ذلك لا يدرك الا بنور النبوة وهي قوة وراء العقل يدرك بها من امر الغيب في الماضي والمستقبل امور لا على طريق التعرف بالاسباب العقلية. یہ وہی بات ہے کہ بھئی یہ نور نبوت سے حاصل ہوتے ہیں. جو نور نبوت عقل سے ماورا ایک قوت ہے جس کے ذریعے امور غیب ماضی اور مستقبل میں وہ امور معلوم ہوتے ہیں کہ جو اسباب عقلیہ کے طریقے پر نہیں جانے جا سکتے. وَهَذَا مَتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَوَائِلُ مِنَ الْحُكَمَاءِ فَضْلًا عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ ہوگا نا، والراسخین لکھا. القاصرین نظرهم على الاقتباس من حضرة النبوة المقرین بقصور كل قوة سوى هذه القوة. یہ آپ کو جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور تفسیر بیضاوی کی طرف جاتے ہیں. یہ جو حسنات اور سیئات کی تعلیم دی گئی ہے، کس کی؟ حسنات اور سیئات. ہاں حسنات کرے
اور اس کی تاثیر بھی اٹھائی گئی ہے۔ بالکل آخرت میں، لیکن یہ نبوت کے ذریعے پتہ چلی، عقل کے ذریعے معلوم نہیں اس کی، یعنی کس نے بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر وہ جو امپیریکل